الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ کا پڑھنا جو ہے واجب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے. اور بسم اللہ کے فضائل و برکات کے متعلق جیسا کہ کل ہم نے سنا، حضرت احمد بن موسیٰ بن مردویہ رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت جابر کی روایت سے، کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کی جو ہے برکت سے آسمان بالکل جو ہے ساکین ہو گیا، دریا کا پانی جو جوش مارتا ہے وہ تھم گیا، بادل جو ہے وہ مشرق کی طرف ہٹ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اوپر اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا، میں اللہ اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا. اللہ کرے مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے. اصل بات یقین کی ہے، اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ بات جو ہے سننی چاہیے کہ کھانا بنانے سے پہلے بھی، کھانا کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ کھانے میں برکت ہو. بچے کو کھانا کھلائے، بچے کو دودھ پلائے، بچے کو پانی پلائے. ابھی بچہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، ماں خود پڑھے تاکہ بچے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بھئی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہماری جو ہے تہذیب ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بھئی بسم اللہ کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں. اگر ان کے حروف کو گنا جائے تو اس کے اندر 19 حروف ہیں، اور جہنم کے فرشتے 19 ہیں. اگر کوئی آدمی بسم اللہ کا ورد رکھتا ہے، یہ بھی ذکر کرنے کا ایک جو ہے ذکر ہے بسم اللہ. اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو دعا سے پہلے 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور ہر 1,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. اس ترتیب کے ساتھ اگر کوئی آدمی 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے گا اور 24 رکعت پڑھے گا، ہر 1,000 پر 2 رکعت، اور پھر اللہ سے اپنی جو بھی ضرورت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. یہ وظیفہ ہے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 625 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دے.
اور پھر وہ ہر نقصان سے جو ہے بچا رہے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بسم اللہ میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کا ہر حرف جہنم کے ہر فرشتے سے تمہاری حفاظت کر لے، کیونکہ اس کے حروف 19 ہے، حروف گنو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفسرین پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، حروف کو بھی گن کر بتا دیا۔ اور اس کی دلیل میں انہوں نے وہ حدیث نقل کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک صحابی نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ الفاظ کہے، حدیث میں آتا ہے۔ سلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی کون ہے وہ صحابی جس نے یہ کلمات کہے؟ تو جس نے کہے تھے وہ تو خاموش ہو گیا، اس کو میری پکڑ ہوگی۔ حالانکہ وہی جانتا تھا، اللہ جانتا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، اس لیے پوچھا کون ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میں اس کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں جس نے یہ کلمات کہے ہیں، کیونکہ جس نے بھی یہ کلمات کہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی زیادہ نیکیاں جو ہے رکھی ہے کہ اس جو ہے کلمات کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سے زیادہ فرشتے نازل کیے تاکہ وہ اس کلمات کو اور اس کی نیکیوں کو جو ہے اٹھا کر لے جائے۔ اتنی زیادہ نیکیاں اللہ نے اس کلمات پر دی۔ دیکھو محدثین نے لکھا ہے کہ لک الحمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے الفاظ اگر گنیں گے تو 30 سے کچھ زیادہ ہے، تو ہر حرف کے اوپر ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس کی نیکیوں کو، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے لے کر اٹھا، اور نیکیاں لینے کے لیے آیا فرشتہ۔ اتنی زیادہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں لے کر فرشتے آئے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں اس کو ملی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھو وہاں پر ہر کلمے پر ایک ایک فرشتہ نازل ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے پر بسم اللہ پر بھی 19 حروف ہے، اگر اس کا ورد رکھیں گے تو ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے اس کی حفاظت کرے۔ اور ایک بات تو مفسرین نے عجیب لکھی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی 24 ساعتیں بنائی، 24 گھنٹے بنائے، اور اس 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں رکھی، تو 5 ساعتیں تو یہ ہو گئی۔ اب اس 24 میں سے 5 ساعتوں کو اگر مائنس کرتے ہیں تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ 19۔ تو دیکھو 24 گھنٹوں کے اندر 5 ساعتیں تو اللہ نے عبادتوں کے لیے منتخب کر لی، باقی 19 ساعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان ساعتوں میں بسم اللہ کا ورد رکھے گا تو یہ 19 ساعتیں بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں اس کی شمار کر لیں گے۔ ہمارے محدثین مفسرین ان کے ذہن کہاں کا جا رہے تھے، فضائل بیان کیے، امت کو بتایا کہ بھئی بسم اللہ کو معمولی مت سمجھو، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگلے انبیاء پر بسم اللہ نازل ہوئی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا جو ہے کلمہ اور آیت صرف اس امت کے لیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے شریعت میں یہ آیت تھی قرآن کریم میں، کہ جب انہوں نے بلقیس کو خط لکھا، ملکہ یمن کو، یمن کی بادشاہ کی رانی تھی، اس کو خط لکھا، بہت پورا واقعہ ہے، میں نے سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور ہر نبی اپنا کام بسم اللہ سے کرتے تھے۔ دیکھو شروع
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی خط لکھا اور پرندے ہدہد کو دیا کہ جا کے دے آؤ، تو دینے گئے خط۔ اب جہاں پر یہ بلقیس آرام کرتی تھی نا، وہ جو روم تھا، وہ جگہ جو تھی، وہ بہت ہی زیادہ محفوظ جگہ تھی، کیونکہ اس کے باہر بہت سارے سیکورٹی جو ہے کھڑے ہوئے تھے، محافظ تھے اس کے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں داخل ہو سکے، کسی کی نہیں۔ لیکن پرندہ جو ہے ایک سوراخ سے داخل ہو گیا، وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے سینے پر جا کر حضرت سلیمان کا خط ڈالا، اٹھی خط دیکھا کہ بلقیس نے سلیمان کے جو ہے تذکرہ سنا تھا کہ ہے سلیمان کوئی بادشاہ، لیکن ابھی تک جو ہے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اپنے سینے پر جب خط دیکھا، تو جب خط اوپن کیا، کھولا، دیکھا تو انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت لمبا چوڑا خط نہیں لکھا، بس اتنا ہی لکھا، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس ختم، اور دوسرا کچھ نہیں۔ یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شروع میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے بسم اللہ لکھا۔ بعضوں نے اعتراض کیا کہ بھئی شروع میں تو انہ من سلیمان ہے، بسم اللہ تو بعد میں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ بلقیس نے جب جو خط کھولا تو خط کو کھولتے وقت بلقیس نے کہا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وہ انہ من سلیمان، ورنہ خط کی ابتدا تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یا بعضوں نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط کے شروع میں بھائی فرام سلیمان ہم لکھتے ہیں کہ کس کی طرف سے، تو وہ صرف جو ہے بتانے کے لیے سلیمان لکھا تھا، ورنہ خط کا آغاز تو بسم اللہ سے کیا تھا، اور نبی اپنا کام بسم اللہ سے کرتے تھے ہر بلقیس نے خط پڑھا اور صرف اتنا لکھا تھا کہ بھائی میرے پاس آ جاؤ، اگر جو ہے آنا چاہتے ہو تو پھر فرما بردار ہو کر میری حکومت کو، میری جو ہے بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے آ جاؤ، ورنہ پھر ہم آتے ہیں آپ کے پاس، اور جب ہم آئیں گے تو پھر یعنی بھائی جب بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو پھر فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر اس کو نہیں کرنا ہے تو آپ کیسے آ جاؤ، بس پورا واقعہ۔ بس کہنے کا مطلب تو یہ کہ بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا ہر کام بسم اللہ سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو سلطنتوں سے نوازا۔ یہی بسم اللہ تمام آفات اور بلیات اور مصیبات سے بھی آدمی کو دور کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی جو ہے بستی والوں کو کیا کہا، جو ماننے والے تھے، کشتی بنا لی، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ دیکھو ان کے یہاں بسم اللہ تھا، میں نے کہا نا نبی، ہر نبی کے یہاں اللہ کا نام تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ہمارے نبی اور حضرت سلیمان کے درمیان مشترکہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ کسی نبی پر پوری آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے اس پر سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گی بھی، اللہ کے نام سے رکے گی بھی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا معنی یہ ہوتا ہے، اس لیے کشتی میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھو کہ اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی۔ آپ چاہے جو ہے پانی کے جہاز میں بیٹھو یا ہوائی جہاز میں بیٹھو، کیونکہ ہوائی جہاز بھی پانی کے اوپر سے جاتا ہے نا، وہاں سے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہوائی جہاز کی بھی یہ دعا ہے، بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے، اللہ کے نام سے اس کا رکنا بھی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لیا، اللہ نے ان کو اس جہے طوفان سے بچا لیا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی جو ہے خوفزدہ تھے، لیکن اللہ کا نام لیا اور وہ بھی کیسا آدھا لیا، مانو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تو تھی نہیں، جب آدھا نام لیا اللہ نے ان کو پورا بچا لیا۔ تب اگر آدمی کوئی پورا نام اللہ کا لیتا رہے گا، اللہ اس کو ہر آفات سے، ہر بلیات سے، ہر بیماری سے بچا لے۔ شہنشاہ قیصر روم، وہ اس کا سر میں درد ہی اچھا نہیں ہوتا تھا، دیکھو
اب بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ، اب اس کے پاس کیا نعمتیں نہیں ہوگی، کون سے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر نہیں ہوں گے. اس نے خط لکھا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب کو کہ بھائی درد اچھا نہیں ہوتا ہے، کوئی دوا بھیجو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا تو کوئی ٹیبلٹ نہیں بھیجی، ہاں بلکہ اس کے لیے ایک ٹوپی بھیجی، ٹوپی ہدیے میں، اور کہا کہ بھائی یہ ٹوپی پہن لو، آپ کا سر دکھے جب ٹوپی پہن لینا تو سر اچھا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب یہ قیصر روم کو ٹوپی ہدیے میں آئی حضرت عمر کی طرف سے، جیسے ہی اس نے ٹوپی پہنی سر کا درد کا ہی. اچھا پھر وہ جب ٹوپی اتارتا تھا درد شروع ہو جاتا، پھر ٹوپی پہنتا تھا درد جو ہے پھر غائب ہو جاتا. سوچا کہ یہ ٹوپی میں کیا جادو ہے، کمال کیا ہے اس کے اندر. پوری ٹوپی کو جو ہے اس نے انویسٹیگیشن کیا، پورا جانچا کیا ہے کیا اس میں. بہت غور سے دیکھا تو صرف اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بس یہ بسم اللہ کی برکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو یہ بسم اللہ تو جو ہے آیت شفا ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے صرف دل سے سچائی کے یقین کے ساتھ اگر کسی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتا ہے، اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے بھی اس کو جو ہے شفا دے دیتے ہیں. یہ آیت شفا ہے. بہت سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. یقین ہونا چاہیے، یقین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں پھر میں ہوں کہ آپ میرے جیسا ایک عالم تھے بھائی بے یقین والے، انہوں نے بسم اللہ کی فضیلتیں تو بہت بیان کی کہ بسم اللہ پڑھو دریا بھی پار ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو ان کو کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں تو ایک بیچارہ دیہاتی جب مجمع میں تھا، کیونکہ مجمع میں کون آدمی کس نیت کے ساتھ کس اعتقاد کے ساتھ سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بھئی بعض مرتبہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا وہ کہنے والے سے کئی گنا آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں سننے والے جتنی بات کو محفوظ کرتے ہیں اور جتنی باتیں یاد رکھتے ہیں کہنے والے کو اتنی یاد نہیں رہتی. ہاں بعض مرتبہ مجھے پوچھنا آتے کہ اس نے وہ کیا کہا تھا تو کہنے والے بھی بھول جاتے کہ کیا کہا تھا، لیکن جس نے سنا اس کو یاد رہتا ہے. تو سننے والوں میں بعض ہوتے ہیں جو بہت اعتقاد اور یقین کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس یقین کی بدولت ان کو ان سے فائدہ بھی پہنچاتا ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. تو عالم صاحب نے فضیلتیں بیان کی کہ بھائی بسم اللہ پڑھو، تم دریا میں بھی جو ہے اپنا پیر ڈال دو گے دریا بھی عبور کر جاؤ گے. بسم اللہ میں اتنی تاثیریں، اتنی برکتیں، اتنی قوتیں. وہ بیچارہ ایک دیہاتی تھا، اس نے جب یہ سنا وہ تو خوش ہو گیا. اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی بھائی، روزانہ مجھے اس جہے کنارے سے اس کنارے پر پوری بکریوں کے ریوروں کو لے کر جانا ہوتا ہے. یہ اچھا مولانا نے جو ہے وظیفہ بتا دیا، اب مجھے کوئی کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ روزانہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، آج سے تو میں ایسا ہی کروں. گیا یقین آ گیا اور یقین کے ساتھ پڑھا، اور صرف وہ نہیں پوری بکریوں کے ریور کو لے کر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے جوتے پہن کر دریا پر اور جو ہے ندی پر چلا تو دریا پار ہو گیا، خود بھی پار ہو گیا، بکریاں بھی پار ہو گئی. ایک دن دو دن اس نے تو معمولی بنا لیا، روزانہ آتا تھا روزانہ جاتا تھا اور کوئی کشتی کا انتظار نہیں کرتا تھا. ایک دن میرے جیسے مولانا جس نے بیان کیا تھا وہ گئے اور اس ندی کے کنارے پر کھڑے تھے، یہ بھی آ گیا. او مولانا کہتے اچھا کہاں جا رہے تھے؟ وہاں جانا ہے. تو چلو کہ نہیں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، کشتی آئے گی پھر جائیں گے. کہ کشتی کی کیا ضرورت ہے، بسم اللہ پڑھو اور نکل جاؤ. کہ ہاں بھائی بسم اللہ برابر. ہاں بہت یقین ہے ہمیں، آپ نے جب سے مجھے بتایا ہے میرا تو معمول ہے، میں تو یہی کہ بسم اللہ پڑھ کر جا رہا ہوں. اچھا تو یہاں دیکھو بسم اللہ پڑھا وہ پار ہو گیا. اب مولانا کو تو یقین تھا نہیں، بالکل کمزور یقین کے ساتھ تھا. بسم اللہ پڑھا، اندر جو ہے پھیر دیا تو ڈوب گئے. یقین کی بات ہوتی ہے، آپ آدمی یقین کے ساتھ کرے گا تو پھر سب پار ہو جائے. اس لیے یقین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عطا فرمانا بہت ضروری ہے بھائی. جب آدمی یقین کے ساتھ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا.
یہ یقین بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا ہی. بھائی رکانہ جو ہے نامی ایک پہلوان ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت بڑا پہلوان گزرا ہے, بہت بڑا پہلوان مشہور تھا عرب کے اندر, رکانہ نامی پہلوان. وہ ایک پہلوان جو ہے 1000 کے مقابلے میں کافی تھا. 1000 آدمیوں کو تو ویسے مارتا تھا. اتنا بڑا طاقتور اور اتنا ضخیم تھا. ہاں, جسم کے اعتبار سے بھی اتنا جو ہے اسٹرانگ کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے, مشہور تھا, اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس اونٹ کی جو کھال ہوتی تھی اس کھال کو بچھا دیا جاتا تھا, اور پھر اس کھال کے اوپر یہ رکانہ نامی پہلوان بیٹھ جاتا تھا. پھر عرب کے نوجوان اس کھال کو کھینچتے تھے, تو کھال جو ہے وہ کھینچنے کی وجہ سے کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی, کھال کے جو ہے چترے نکل جاتے تھے. لیکن جس جگہ پر رکانہ بیٹھتا تھا وہ کھال کس سے مس بھی نہیں ہوتی تھی. اب وہ کھال کیسی ہوتی ہے, آدمی چکنار ہو کے پیر رکھو تو پھسل جائے, بیٹھے تو لیکن اس کی باڈی میں اتنی جو ہے طاقت تھی, جب وہ بیٹھ جاتا تھا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. 1000 آدمی کو کافی تھا. اس نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. رکانہ, اللہ نے اتنی صحت دی, اتنی طاقت دی, اس طاقت کو جو ہے دنیا میں استعمال کرتے ہو, دنیا تو ختم ہو جائے گی, ارے آخرت کے لیے استعمال کرو. اس طاقت کو عبادتوں میں لگاؤ, ہاں نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو, تو یہ طاقت تمہارے لیے دنیا آخرت دونوں میں کام لگے گی. آخرت آنے والی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. دعوت دی اللہ کے نبی نے. رکانہ نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی جو ہے سمجھدار اور اتنی زیادہ مجھے اس کے متعلق سمجھ نہیں ہے. میں تو ایک کشتی اور پہلوان ہوں, کشتی لڑنے والا ہوں. اگر جس چیز کی تم مجھے دعوت دیتے ہو تو میں اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہوں. کنڈیشن ہے میری, پہلے میرے ساتھ کشتی لڑو. میرے ساتھ کشتی لڑو گے اور اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تمہاری دعوت کو قبول کر لوں. اور عرب کے اندر آج تک یہ بات مشہور تھی کہ کسی بڑے سے بڑے پہلوان نے بھی رکانہ کو نہیں پچھاڑا. آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چیلنج کیا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دو گے تو پھر میں جو ہے کشتی لڑنے کے دعوت قبول کرنے کے لیے تیار. یہاں سے محدثین نے ایک مسئلہ بھی نکالا کہ بھئی اگر کوئی کشتی لڑنا چاہے یا کوئی گیم کھیلنا چاہے اور شرط رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, لیکن ایک طرف ہی رکھ سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ گیم تو بند ہو گئی ہماری, اللہ کرے کہ وہ گئے شروع نہ ہو. چلتی تھی نہیں بھائی وہ میچ, یہ شرط جو ہے نا, شرط دو طرفی ہو, دو طرفی, یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. ہاں ایک طرفی ہو تو اس کی گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میچ کھیل رہے تھے, وہ کشتی کی میچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی ہے یہ رکانہ کے چیلنج پر, اور شرط بھی کی, کنڈیشن بھی. اور ایک شرط, ایک بات تو یہ بھی آتی ہے حدیثوں میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں. ایک تو کنڈیشن اسلام کی اس نے کی کہ بھائی میں, لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ اگر میں تجھے نہیں پچھاڑوں گا تو پھر کیا, اس کے مقابلے شرط نہیں, ایک طرفی شرط. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا آپ کی طرف سے میں دعوت قبول. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آستینیں چڑھائی اور اس نے بھی اپنی لنگی کس لی, اکھاڑے میں آ گئے. دیکھو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑنے کا جو آغاز کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن. میں کہنا جو چاہتا ہوں اپنے موضوع پر آؤں گا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی تاثیر رکھی ہے. اللہ کے نبی نے جو ہے آستینیں چڑھائی, بسم اللہ پڑھی اور کہا کہ آ جاؤ. پہلے تو 2-3 داؤ پیچ جو ہے چلائے
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اٹھایا، ایسا اٹھایا جیسا کہ چڑیا کو اٹھاتے ہیں، ایسا چڑیا کو، ایسا اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا، زمین پر آرام سے رکھ دیا اور پھر اطمینان سے اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور کہا رکانا، اب بولو۔ رکانا حیرت میں رہ گیا، رکانا جو ہے دنگ رہ گیا، یہ کیا؟ تم نے مجھے پچھاڑ دیا، پچھاڑ دیا میں تمہارے سینے پر ہوں۔ رکانا کو جو ہے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پچھاڑ دیا، اور اتنی آسانی کے ساتھ، جس کو 1000 آدمی جو ہے پچھاڑ نہیں سکتے تھے، اس کو نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں پچھاڑ دیا، ایک ہاتھ میں۔ وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ بھئی دیکھو، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کیا، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر سے یہ کشتی جو ہے ابھی فیل، ہم پھر سے کرتے ہیں، پھر سے جو ہے ہم، اگر جو ہے آپ نے پچھاڑ دیا تو پھر آپ کو دعوت قبول ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، پھر سے بھائی آپ جیسا کہو ویسا۔ پھر سے جو ہے وہ کشتی کے لیے رکانا اپنے میدان میں کھڑے میں آئے، اللہ کے نبی نے پھر بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اس کو 2-3 داؤ تو اس کو چانس دیا، موقع دیا، پھر جو ہے وہی کمر میں ہاتھ ڈالا، چڑیا کی طرح اٹھایا اور جو ہے پٹک دیا۔ کہاں رکانا؟ اب رکانا نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ مجھے اتنی جو ہے آسانی کے ساتھ پچھاڑ دیتے ہو، حالانکہ بظاہر آپ کے اندر تو وہ طاقت مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ اندرونی طاقت ہے کہ جس طاقت کی وجہ سے آپ میرے ساتھ اس طرح کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل صحیح کہا ہے، میرے اندر اندرونی طاقت ہے اور اسی اندرونی طاقت کی میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میں تجھے باہر کی طاقت کی نہیں، اندرونی طاقت کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام قبول کر لے۔ رکانا نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیت المال میں سے کچھ چوروں نے اونٹ لے گئے، راتوں رات اونٹ لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں دیکھا کہ چور بیت المال میں سے تو بہت سارے غائب ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو کہ کہاں ہے یہ چور؟ کے چور لے کر گئے، جاؤ ان کو پکڑو۔ اللہ کے نبی نے سب کو، تو رکانا اس وقت وہاں موجود تھے، رکانا کا کوئی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیجیے بھیجا۔ طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت دی تھی، وہ اتنے سارے چور، اتنے سارے جو ہے اونٹوں کو لے کر گئے تھے، رکانا نے ان کا پیچھا کیا، ایسی تیزی سے دوڑے ہیں، سارے چوروں کے پاس جا کے صرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کہیں نہیں، چلو واپس۔ کچھ لڑائی نہیں، صرف رکانا کو دیکھ کر ہی جو ہے سارے اونٹ لے کر چور مدینہ میں واپس آ گئے۔ ایسے تو بہت سارے کام رکانا نے جو ہے شریعت اسلامیہ کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد کیے ہیں۔ تو بسم اللہ کے اندر اتنا پاور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے عذاب کو بھی روک لیتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فوز الکبیر کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، کہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک محل بنایا تھا مصر کے اندر اپنا، اس محل کے شروع میں باہر اس نے بسم اللہ لکھا تھا، کیونکہ جو ہے فرعون بظاہر یوں کہتا تھا کہ بھئی میں انا ربکم الاعلی، لیکن رات کو تو وہ اللہ کے سامنے روتا تھا، ہاں رات کو تو روتا تھا، اور رات کو تو اللہ سے کہتا ہی تھا کہ نہیں اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے محل کے شروع میں بسم اللہ لکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دعوت دی اور دعوت قبول نہیں کی اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی اور کہا اے اللہ اس کمبخت کو، ظالم کو، اسے جو ہے ربکم الاعلی دعویٰ کرنے والے کو، اب اس کے اندر اور کیا خوبی ہے مجھے تو اللہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ تو کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ اس کو ہلاک کر دے، اب اس کو ختم کر دے، اب تیری حجت بھی تام ہو گئی، دعوت بھی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ موسیٰ واقعی آپ کی بات صحیح ہے، اس کو ہلاک کرنے کے یہ بالکل لائق اور قابل ہی ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن میں اس کو ہلاک کیوں نہیں کرتا ہوں؟
اس لیے کہ اس نے اپنے محل کے شروع میں اور اپنے محل کے آگے کے حصے میں میرا نام لکھا ہے. اس وجہ سے اس نام کی برکت سے یہ میرے عذاب سے بچا ہوا ہے. اس لیے مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا لیکن گھر میں نہیں کیا, گھر سے باہر نکالا کہ چلو نکلو, اور مصر میں آ کر جو ہے دریائے نیل میں ڈبویا. جب حد سے بڑھ گیا اور پھر جو ہے محل میں بالکل سیف تھا, اور محل میں تو اس پر عذاب آ ہی نہیں سکتا تھا بیکاز کہ اس محل پر خدا کا نام لکھا ہوا تھا, اس پر عذاب نہیں آنے والا تھا. اس لیے اللہ نے اس کو محل سے باہر نکلوایا کہ چلو نکلو باہر, اور باہر نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے عذاب میں گرفتار کیا اور ڈبویا. یہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں, عجیب و غریب برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے آدمی کو بہت ساری مصیبتوں سے بھی دور کرتے ہیں, عذابوں سے بھی دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا بھی اس کے اندر رکھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حالات آنے والے ہوتے ہیں, اور جب بسم اللہ کا ورد رکھتا ہے اللہ اس حالات سے بھی اس کو بچا لیتا ہے. ہاں, اس لیے ہم دکانوں سے آئے تو ہماری زبان پر بسم اللہ کا ورد ہونا چاہیے, اللہ کا نام زبان پر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے, مال جان سب کی حفاظت کریں گے. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو شروع میں لکھا گیا ہے قرآن مقدس میں جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے, یہ جو ہے جزوی صورت ہے, قرآن کی جو ہے آیت نہیں ہے. یہ جو ہے سورت کا جزو نہیں ہے, یہ تو ایک سورت سے دوسری سورت کے اندر جو ہے تمیز کرنے کے لیے جو ہے لکھا گیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے قرآن مقدس کے فضائل, قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, یہ کتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کا اندازہ ہم احادیث مبارکہ سے اللہ کے نبی کی دعاؤں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی, اللہ سے دعا کرے اللہ اس قرآن کو اے پیارے اللہ میرے دل کی بہار بنا دیجیے, میرے دل کی بہار بنا دیجیے. اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دیجیے. اے اللہ اس قرآن کو میرے تمام غموں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. قرآن سے اللہ کے نبی کو جو دلچسپی تھی, قرآن سے اللہ کے نبی کو جو تعلق تھا, قرآن کریم سے اللہ کے نبی کا جو شوق تھا, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما, اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما, اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اے اللہ بہت مبارک وقت ہے, اے پیارے اللہ افطار کا وقت ہے. اے اللہ پورا دین, اے اللہ یہ تیرے بندے بھوکے پیاسے رہ کر تیرے سامنے اے اللہ بھکاری کی طرح اے اللہ اپنے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر تیرے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اے پیارے اللہ ہمارے اس چہے کٹورے میں, اے اللہ ہمارے اس پیالے میں, اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اے اللہ اپنی مغفرت کی بھیک ہمیں دے دیجئے. اللہ اپنی مغفرت کی بھیک دے دیجئے. اے اللہ اپنے رحمت کی بھیک دے دیجئے. اے اللہ اپنی رضا کی بھیک دے دیجئے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمارے اس روزے کو قبول کر لیجئے. اے اللہ جیسا حق تھا ویسے تو ادا نہیں کیا, اے اللہ اپنے اعتبار سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ قبول فرما لیجئے. اور روزے کا جو بدلہ اور روزے کے اوپر جو انعام آپ نے مقرر کیا ہے, اور کہاں ہے کہ انا عاجزی بھی
میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اے پیارے اللہ اپنی طرف سے اے اللہ وہ بدلہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیجئے گا، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے گا۔ اے پیارے اللہ اس مبارک وقت میں ہم اپنے مرحومین کو نہیں بھول سکتے، اے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے کہ اللہ وہ جو دنیا سے اگر چلے گئے ہیں پیارے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، اور اللہ دنیا میں اگر موجود ہے ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جو حیات ہے ان کو صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے، اے پیارے اللہ ہمارے تمام محسنین کو جنہوں نے ہم پر جو بھی احسان کیا ہے، جب بھی کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے، اے اللہ چاہے الفاظ کے ذریعے ہو، چاہے مال کے ذریعے ہو، چاہے اچھی جو ہے رائے دینے کے ذریعے ہو، پیارے اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنی مغفرت عطا فرما دیجئے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے، حرام سے مشتبہ رزق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے پیارے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما دیجئے، اللہ بھی اولادوں کو نیک اولاد دے دیجئے، ابھی اولادوں کو نیک اولاد دے دیجئے، اور جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، اے اللہ ایک ایک گھڑی کو تیرے اعمال کے ساتھ ہمیں وصول کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے لیے 3 دن ابھی ختم ہو گئے ہیں، اے پیارے اللہ، اے اللہ ہمیں رحم نصیب فرما دیجئے، آپ کی طرف سے رحمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے پیارے اللہ پیارے نبی نے اے اللہ افطاری کے مواقع پر جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں دنیا آخرت کی مانگی وہ ساری بلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دیجئے، اور جتنی بھی شر سے پناہ چاہیے ان تمام سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ پناہ عطا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو مذہب اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔